اب آئیے ذرا سسرالیوں کے پارٹ پہ، یعنی مرد کے جو سسرال والے، وہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ان کے داماد کے لیے کیا کیا ان کے فرائض ہیں جو ان کو ادا کرنے ہیں، جو ہم نارملی ادا نہیں کر رہے ہوتے، جس پہ ہمیں نگاہ بھی کرنی چاہیے اور ادا بھی کرنا چاہیے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک بات مزید تھوڑی سی وضاحت کے طور پر عرض کر دوں کہ ہم یہ جتنی بھی گفتگو کر رہے ہیں نا، اس میں سے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم نے ادا کرنی ہی کرنی ہیں، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مجھ پہ فرض تو نہیں ہے نا، مجھ پہ واجب تو نہیں ہے نا، بلکہ وہ ہے مستحب کے درجے پر، بالکل ٹھیک، جس سے آپ جنت کے حصول کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب جیسے مثال کے طور پر ایک داماد کے کیا کیا حقوق ہیں سسرال پر، تو اب ایک ساس سسر ہے نا، وہ اپنے جو داماد ہے وہ ان کا منتخب بیٹا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ جو سگی اولاد ہیں، جو سگی بیٹے ہیں، وہ بائی چوائس نہیں ہے، داماد کو آپ منتخب کر کے لائیں، وہ آپ کا منتخب کردہ بیٹا ہے، آپ نے اس کی خوبیوں کو دیکھا تھا، اس کے اندر اچھے اوصاف کو دیکھا تھا، اس کے بعد آپ اس کو اپنے گھر میں لے کر آئے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب جب آپ نے اس کو اپنا منتخب بیٹا بنایا نا، تو پھر اس کو بیٹے کی طرح اس کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ جس طریقے سے اپنی سگی اولاد کی تعریفیں کی جاتی ہیں، اس طرح اپنے داماد کی بھی تعریفیں کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے داماد کی بڑی تعریفیں کی ہیں، اور ایک مقام پر سرکار علیہ السلام نے اپنے داماد کے متعلق فرمایا کہ انہوں نے جو بات کہی وہ سچ تھی، اور انہوں نے جو وعدے کیے وہ پورے کیے، اور انہوں نے دامادی کا رشتہ بڑی خوبی طریقے سے نبھایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہے وہ بیٹی میں اور داماد کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، تو وہاں پر آپ بیٹی کو اس بات کا ہی حکم دیں کہ بھئی وہ تمہارا شوہر ہے، تمہیں اس کی اطاعت تو کرنی ہی کرنی۔ جیسے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کبھی اس طرح کا معاملہ پیش ہوا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سگی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں ان کی اطاعت کرنی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست جو ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف ہوتا بھی ہے، ان کے درمیان کوئی رائے کی، ہمیں درمیان میں کوئی ایسے نظر آتا ہے کہ بھئی رائے کا اختلاف ہو گیا، تو وہاں پر بھی اولاد کو یہی تلقین کی جائے گی کہ تم بھی عورت ہو، تمہیں شوہر کی اطاعت کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر مثال کے طور پر داماد غلط ہے یا صحیح ہے، اگر تو صحیح ہے تو پھر داماد کا ساتھ دیا جائے، صرف اس وجہ سے کہ چونکہ میری بیٹی کی مخالفت ہو جائے گی تو میں داماد کا ساتھ نہ دوں، یہ معاملات کو خراب کرتا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے معاملات کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ حق کا ساتھ دے کر اس بات کو ظاہر فرمایا ہے کہ حق چاہے بیٹی کے ساتھ ہو چاہے داماد کے ساتھ ہو، ہمیں حسن سلوک اختیار کرنا ہے اور داماد کا ساتھ دینا ہے۔ واہ! اور میں آپ کو قطع کلام کی معذرت، اس معاملے میں بڑا اچھا فارمولا جو بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا مطلب آپ کا اگر اپنے اولاد ہے نا، آپ کا اپنا بیٹا ہے، چاہے وہ لاکھ حق پر ہو، آپ کی بہو غلط ہو، آپ ہمیشہ بہو کے ساتھ کھڑے ہو کیونکہ آپ نے گھر بنانا ہے۔ اسی طرح سے لڑکی کا جو والد ہے وہ لاکھ دیکھے کہ میرا داماد غلط ہے، لیکن اسے ہمیشہ کاؤنسلنگ اپنی بیٹی کی پہلے کرنی چاہیے تاکہ اس کا گھر جو ہے وہ سنبھلا۔ بالکل اسی طریقے سے پہلے کاؤنسلنگ اپنی اولاد کی ہوگی، اس کے بعد جا کر جو وہ معاملات اچھے ہو سکتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ اپنے دامادوں کی تکریم بھی فرمایا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے وہ داماد ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اپنی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگر ان کے نکاح میں دی، اور جب یہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو سرکار کا انداز کیا ہوتا تھا کہ ان کی خوبیوں، ان کے مزاج کا انداز رکھتے تھے، جیسے کہ وہ مشہور واقعہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح جلوہ افروز رہے، فاروق اعظم تشریف لائے اسی طرح جلوہ افروز رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو سرکار علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارکہ کا جو کپڑا تھا اس کو تھوڑا سا مناسب کر لیا۔ تو جب عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ یہ 2 بھی تو آئے تھے، تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے اندر حیا ہے تو میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے اپنے داماد کی جو ہے وہ تکریم بھی فرمائی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ داماد کے لیے جو انداز ہے نا وہ اپنے بیٹے کی طرح ہونا چاہیے کہ آپ بیٹے کی طرح رکھیں۔ اگر بالفرض وہ پریشانی میں ہے تو یہ نہ ہو کہ اپنی بیٹی کو یہ کہیں کہ تمہارا شوہر جو ہے وہ نکما ہی ہے، تمہارے شوہر کو تو کچھ آتا نہیں ہے، تمہارا شوہر تو جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ مشکل وقت میں جس طریقے سے آپ اپنی اولاد کا ساتھ دیتے ہیں نا، اس طرح اپنی داماد کا دینا چاہیے۔ بالکل